عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کے ایام ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک مجلس کی خداوند متعال نے آپ مومنین کے درمیان توفیق عطا فرمائی۔ انسان کو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کمال پر پہنچنے کے لیے ہدایت کا راستہ عطا کیا، وہیں پر انسان کو زمین میں دھسنے کے لیے اور اسے ترقی سے روکنے کے لیے شیطان نے بھی اپنا راستہ انجام دیا ہے۔ انسان کے جہاں ترقی کے موقع ہیں، وہیں پر تنزلی کے اسباب بھی مہیا ہیں۔ یہ دو قوتیں اول خلقت انسان سے ٹکراؤ میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے خلق کیا اور اسے اپنا خلیفہ قرار دیا، اور اسی کی وجہ سے شیطان میں غرور اور تکبر ایجاد ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور خدا کے امر پر اطاعت نہیں کی۔ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، سجدہ امر الہی تھا، اور امر الہی کی اطاعت نہیں کرنا غرور اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ علم ابلیس کے پاس بہت تھا، عبادت بھی ابلیس کے پاس بہت تھی۔ ہزاروں سال اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، لیکن یہی عبادت اور یہی علم حجاب بن گیا، اور ایسا حجاب بنا کہ خود بھی وہ تاریکیوں کی تہ میں ڈوب گیا، اور اس نے قیامت تک بھی خدا سے مہلت مانگ لی کہ میں انسان کو بھی ورغلاؤں گا، اغوا کروں گا، سوائے تیرے صالحین بندوں کے، کیونکہ وہاں اس کی رسائی نہیں ہے۔ اب انسان مجبور کیا کرے؟ اب دنیا میں تو آ تو گیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے پوچھ کے تھوڑی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو آ گئے کیا کریں؟ دیکھیں اب تو آ گئے ہیں، اب دو ہی آپشن، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ تیسرا راستہ یا اللہ کی مان لو یا پھر شیطان کی مان لو۔ اب انسان ذاتی طور پر مفاد پرست ہے، یعنی فائدہ دیکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہونا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان اپنا فائدہ بھی دیکھے تو اسے پھر کوئی ایسا سودا کرنا چاہیے کہ جو اسے ہمیشہ بقا دے سکے، ایسا کوئی سودا کرے وہ، کیونکہ انسان کی فطرت میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا شوق ہے۔ ابھی آپ کسی سے روک کے پوچھیں مرنا چاہتے ہو، بولے گا نہیں مولانا صاحب کیوں مرنا چاہیں گے۔ کسی جوان سے پوچھو، نہیں مولانا صاحب ابھی تو بڑے خواب ہیں، بڑی آرزویں ہیں، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے زندہ رہنا رکھا ہے۔ اگر یہ فطرت میں نہ ہوتا تو آج انسان روئے زمین پر کام نہ کر سکتا۔ یہ امید اگر اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ لذتیں دنیا کی حاصل کرنا، اگر ایک انسان آپ کے سامنے دنیا میں لوگ ہیں مایوس بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، خدا ان سب کو شفا دے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کیسی ڈیڈ ہوتی ہے، مردہ زندگی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایمبیشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج کے جوان کو آپ پوچھیں کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو، بولے نہیں مولانا صاحب تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کرنا؟ پڑھائی نہیں مولانا صاحب کیا کرنا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے، حالات کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے، حوادث کی وجہ سے۔ انسان کی نیچر میں ہے، یہی امید تو ہے کہ جو آج انسان کو ہواؤں میں لے گئی ہے۔ یہ امید ہے کہ جو انسان کو ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہے۔ اس نے کیوں دوائیاں بنائیں، کیوں ہاسپٹل بنائے، کیوں ڈاکٹر بنائے، کیوں چاہتا ہے زندہ رہے،
صحت رہے، سلامتی رہے. اب دنیا میں تو ویسے بھی انسان جتنا بھی زندہ رہے کتنا زندہ رہے گا، 70 سال 80 سال 100 سال، خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے، لیکن انسان اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو پھر یہ فطرت جو اللہ نے اس کے اندر ڈالی تھی یہ کیسے پوری ہوگی؟ تو خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری اس فطرت کو پورا کروں گا. کہاں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی بھی رہے گی. یعنی تم وہاں رہو گے، ہمیشہ رہو گے. ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہاں زندہ رہو گے. لیکن اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بیج یہاں بونا پڑے گا. اب مرضی ہے تمہاری، اب یہاں پہ تم اپنے لیے کیا بیج بوتے ہو. یہ دو ٹکراؤ ہیں. یا تو دل کہتا ہے بس یہیں زندہ رہ لو جتنی دیر رہنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جیسا کرنا ہے کر لو، جیسا جینا ہے جی لو. اب یہ زندگی انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ جانور کی زندگی ہے. جانور جہاں دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے کچھ بھی کر لے. اب جانور ہے، حیا نہیں ہے. پھر بھی بعض جانوروں میں بھی حیا پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال جنرلی اوور آل دیکھیں تو جانور جانور ہے. نہ وہ لباس کو اس کو فکر ہے، نہ اسے کسی چیز کی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ عقل. یہی چیز جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ چیز اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اب کیوں؟ کیونکہ بہرحال اس کے اندر یہ اب خدا وہاں رکھے گا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم وہاں کیسے رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں. اس تھوڑی سی زندگی کو جس کا نتیجہ بہت لمبا ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، چند سال انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے. بہرحال کچھ سال اس کو محنت کرنی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، جتنی آگے چیز سخت ہوتی ہے اتنی اس کو محنت. کیوں محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 5-6 سال اچھی محنت کر لی تو اس کے بعد پھر میرے لیے بہت آسانیاں ہیں. دنیا یہی سکھا رہی ہے نا بھئی اگر آج آپ محنت کر لو، کوئی بھی چیز ہے، سیکھنا چاہتے ہیں آپ، کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں آپ، گاڑی چلانا چاہتے ہیں آپ، کچھ دن سیکھنا پڑے گی سختی، تاکہ پھر آپ ہر چیز ایسی ہے. اب یہ جو دنیا ہے یہ کہنے کو تو 70-80 سال کی ہے مگر یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے. جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے لگے گا کہ صرف پلک جھپکنے کے برابر میں سویا تھا. اب اتنی سی زندگی، اور یہ زندگی ہم نے نہیں کہی، یہ اللہ نے 1,24,000 بھیج کر یہی سمجھایا دنیا ضروری ہے. ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں دنیا ضروری نہیں ہے، میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، میں عبادت کر لوں، میں خانقاہوں میں بیٹھ جاؤں. دنیا ضروری ہے، دنیا کا نظام ضروری ہے، لیکن اگر یہ دنیا صحیح نہیں ہوئی تو نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. اس تھوڑی سی دیر کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا. نمائندوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کو راستہ دکھائیں. کس چیز کا راستہ؟ دنیا کا راستہ. موٹر وے کیسے بنے گا؟ نہیں. بلڈنگیں کیسے بنے گی؟ نہیں. آسمانوں پہ کیسے جاؤ گے؟ مگر جانتے نہیں تھے کیا؟ جانتے تھے. مولا نے کیا کہا؟ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. خوب جانتے تھے. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ امام کا علم الہی تھا. جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، انسان فضاؤں میں چلا جائے گا، ہواؤں میں، اسپیس میں، سمندر کی گہرائیوں میں، سب چلا جائے گا.
مگر انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے جو امام نے فرمایا، نہج البلاغہ، امام کے خطبے، امام کے نامے، امام کے اقوال، جو امام نے فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. وہ یہ انسان چاہیے، وہ انسان کہ جس سے خالق راضی ہو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی ٹائٹل ہو، آپ کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ سے حیا نہ کرے وہ دنیا میں جتنا بھی معتبر ہو، خدا کی بارگاہ میں وہ صفر ہے. اس تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے اتنے نبیوں کو بھیجا کہ یہ انسان بن سکے. اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے جان محترم، کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اس انسان کے اصل مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ سید الشہداء کربلا انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، کسی مذہب، کسی فرقے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی ظاہری دولت کے لیے نہیں آئے تھے. امام تھے، اشارہ کرتے تو حضرت اسماعیل کے وارث تھے، زمزم زمین سے باہر آ جاتا، اشارہ کرتے، ملائکہ انتظار میں تھے. لیکن وہ جانتے تھے کہ مجھے قیامت تک کی انسانیت کو بچانا ہے. اس بچانے کے لیے چاہے مجھے قربانی دینی پڑے، 6 مہینے کا بچہ دینا پڑے، جوان علی اکبر میں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مقصد الہی ہے، مقصد ذاتی نہیں ہے. اسی لیے اگر آج ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان ایام میں مجلس ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے، یہ اس روز عاشورہ کے سجدے کا کمال ہے کہ جو دشت کربلا میں کیا گیا. ایسی بندگی کی امام حسین نے کہ آج مجھ جیسے، آپ مجھ سے بہتر ہیں، خطا کاروں کو بھی خدا کی بارگاہ میں لے آئے ہیں. مقصد سمجھے، امام کو سمجھے. اب ہم اپنی زندگی کو عزیزان محترم اینالائز کریں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ زندگی وہی ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم صرف مجلس قائم کریں، عزاداری قائم؟ خب یہ تو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے. کہاں؟ وہاں پہنچنے کا جہاں امام حسین لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات وسیلہ ہدف بن جاتا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کوئی مجلس ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے. ہو تو ہو، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہو؟ اسی لیے مجلس امام حسین کی ہے. یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، یہاں کسی کے لیے دروازہ بند، جیسا بھی ہو، جس طرح کا ہو، آ جائے. لیکن جاتے وقت صرف وہ حسینی بن کر باہر جائے. یا اب حسین، اللہم صلی علی محمد. جانے خوب کیا کرے انسان امام حسین علیہ السلام کے راستے پر؟ حسینی کردار چاہیے. کیسا کردار؟ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کو بھی پانی پلایا، دشمن کو بھی پانی پلایا. آخر وقت تک ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا، کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جائے. جناب حر کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آئے، امام نے کوئی شکوہ کیا؟ امام نے اپنے گلے لگائے. سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے چلے گئے، اور حر علیہ سلام ہوا. یعنی یہ ہستیاں،
الہی ہستیاں ہیں، ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے. ہمارا قصور ہے، یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. یہ امام ہے، امام. یہ امام مسجد کا امام نہیں ہے، فرقے کا امام. باقی سارے محترم اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کا نمائندہ. وہ اللہ کا نمائندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کا نمائندہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہماری توحید بھی کمزور ہے. وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اس کا علم ذاتی ہے. اللہ نے علم کہیں سے لیا نہیں ہے. ابھی آپ پڑھتے ہیں، یہاں سے فزکس پڑھ لی، یہاں سے میتھس پڑھ لی، یہاں سے کسی نے فزکس بنائی ہوگی، کسی نے فارمولا لکھا ہوگا. بس ظاہری دنیا ہے نا، ورنہ اس کے باوجود بھی فزکس بھی اللہ ہی کی ہے. فزکس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اسپیس، ڈائمینشنز. کیمسٹری میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مالیکیول، چیزیں، عناصر، یہ ساری چیزیں. یہ کیا ہیں؟ یہ سب زمین سے ہیں، باہر سے تو نہیں آئی. یہ سب کس کی ہیں؟ ہواؤں کا علم، طبیعت کا علم، نیچر کا علم، بدن کا علم، سب کیا ہے؟ سب خدا کا ہے. خدا نے مخلوق بنائی ہے، خدا نے چیزیں بنائی، جڑی بوٹیاں بنائی، ہر چیز خدا کی طرف سے. اور اس کا علم ذاتی ہے، اس کے لیے کل پرسوں نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا مشکل. اس کا علم، میرے پاس علم نہیں دیوار کے پیچھے کون ہے، میرے پاس علم نہیں ہے. لیکن اگر میں اوپر بیٹھا ہوں تو مجھے دیوار کے پیچھے بھی نظر آئے گا. جتنا انسان بلند ہوتا جائے گا اتنا اس کا علم اور معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا انسان معرفت یعنی شناخت، معرفت کے معنی کیا ہے؟ شناخت، پہچان جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے ایک شخص بزرگ ہوتا ہے، اس کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کی رفتار میں اور کردار میں اور ایک جوان کے رفتار کردار میں فرق ہوتا ہے. بچہ بے چین ہے، جوان اضطراب میں، جوان شارٹ کٹ کے چکر میں، جوان جلدی کے چکر میں. بزرگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، صبر کرو، تحمل کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو یہ سٹیج پہ لے آیا ہے. کیا اس کے پاس کوئی ایکسٹرا علم ہے؟ اس کی زندگی نے اسے یہ تجربہ سکھا دیا ہے. عزیزان محترم، اب انسان جتنا بلند ہوگا، ہوا میں نہیں، اندر سے، جتنا وہ اپنے قلب کو پاک کرے گا اتنا یہ دنیا اس کے لیے روشن ہوتی رہتی ہے. بھائی دنیا، یہ ظاہری دنیا کیا ہے؟ وہ یہ سب کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر ہے؟ یہ سب کہاں ہے؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ دنیا سیارے، ایک پورا گلیکسی، پورا یہ کہکشاں، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اور. دنیا تو ابھی جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہے وہ دکھاتا رہتا ہے کہ کتنے ٹریلین لائٹ ایئر یعنی روشنی کی رفتار سے چلا جائے تو اتنے ملین ٹریلین سالوں بعد بھی کوئی گلیکسی موجود ہے. اور یہ سب مادہ ہے، مادہ، میٹر. اس میٹر کے علاوہ عالم ملکوت ہے، اس کے اوپر عالم عقل ہے، اس کے اوپر ذات باری پروردگار ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے. سب کچھ اس کے علم کے احاطے میں ہے. کوئی چیز اس سے باہر، وہ ایسا قریب ہے کہ چیزوں سے جڑا ہوا نہیں، اور ایسا دور ہے کہ چیزوں سے اس کا فاصلہ نہیں. قریب ہے، شہر رکھ کے بھی زیادہ قریب. یہ سب اسی کا ہے. اس کے لیے جاننا معنی نہیں رکھتا کہ وہ جانتا ہے، نہیں، سب اسی کا ہے، سب اس کو خبر ہے، سب اس نے بنایا ہے. زمانہ اس کا ہے. زمانہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جانے محترم، بریکٹ میں روایتی مجلس تو میں آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ذہن اپنا
تھوڑا سا آن رکھنا پڑے گا. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم کیا ہے؟ سورج کے گرد زمین کا گھومنا اور زمین کا اپنے گرد گھومنا، یہ دن اور مہینوں اور سال کو مشخص کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم. یہ ٹائم ہے، یہاں کا ٹائم یہی ہے. دوسرے عالم میں ٹائم کیا ہوگا اس کا اپنا ہے. ہر عالم کا ٹائم الگ ہے. ہر عالم میں بدن کی کیفیت الگ ہے. مثال، جب آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ اچانک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اور تھوڑی دیر سوتے ہیں مگر شاید بہت سفر کیا ہوا ہوتا ہے. عالم مثال ایک جھلک ہے عالم ملکوت کی. سونا ایک مثال ہے، بالکل مثال ہے. اور جب ہم مریں گے تو روایت ہے کہ جب ہم مریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے. اور حدیث پیغمبر ہے، الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، دھبے دار ہوں گے، تب پتہ چلے گا اچھا یہ تھا. لیکن واپسی ممکن، اس خواب میں تو پھر واپسی ممکن ہے. یہاں تو آپ گر رہے ہوں، آپ کے پیچھے کوئی بھیڑیا لگا ہوا ہو، کچھ ہو تو اچانک چھوڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں شکر ہے خواب تھا. وہاں پر خواب نہیں ہوگا، بیدار ہو گئے، بیداری میں سب دیکھیں گے. اب یہ جو سارا علم ہے پروردگار کا، اس کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کل کیسا انسان بنوں گا، اسے پتا ہے، اس کا علم ہے. لیکن اس نے جبر نہیں کیا. اب آپ بولیں جب خدا کو پتا تھا کہ ایک شخص خراب ہوگا تو پروردگار روکا کیوں نہیں؟ نہیں، خدا نے انسان کو عقل دے کر یہ بتا دیا کہ میں زبردستی تم پہ نہیں کروں گا، تم نے خود فیصلہ کرنا ہے. اچھا برا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جبر نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا کی مرضی تھی، یزید جو ہے وہ آ گیا، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. اپنی نااہلیوں کو خدا پہ مت ڈالو. نااہلی ہے نا، وہ قوم نے کچھ نہیں کیا، لوگوں نے کچھ نہیں کیا، تو اب کیا بولے؟ جو اللہ کی مرضی تھی. توحید کمزور ہے. ہمارے اصول دین میں دوسرا اصول دین کیا ہے؟ عدالت، عدل. اگر خدا عدل نہیں رکھتا تو پھر جنت اور جہنم پروردگار کیسی؟ بھئی اگر عدالت نہیں ہے، عدل کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی کیا ہے؟ عدالت کے معنی، عدل کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھی جائے وہاں ہونی چاہیے. اب یہاں کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر یہیں درمیان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو. اب آپ لوگوں کا چہرہ ادھر ہو اور آپ ممبر سامنے رکھ دیں تو یہ عدالت؟ تو کوئی بھی شخص اس بات کو قبول؟ تو خدا جو علم رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کس چیز کو کہاں رکھنا ہے؟ خدا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، جیسے اللہ کی کر رہے ہو ویسے ہی رسول کی کرو، اور جیسے رسول کی کر رہے ہو ویسے ہی اولو الامر کی کرو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اولو الامر زمانے کا حاکم ہے، تو آج زمانے کا حاکم کون ہے؟ اور ہر ملک میں اولو الامر الگ ہے. اب ایک پارٹی تو مانتی نہیں ہے، ایک سیاسی پارٹی تو آپ کے حاکم کو مانتی نہیں ہے، تو وہ اس کا اولو الامر کہاں ہے؟ مگر بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، تو یہاں تو پارٹیاں یاد آ جاتی ہیں، یہاں سیاست یاد آ جاتی ہے، یہاں گروپ یاد آ جاتا ہے. یہاں اطاعت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہی صحیح نہیں ہے. اور اولو الامر اگر زمانے کا حاکم ہے تو زمانے کا حاکم تو غلطی بھی کر سکتا ہے، کوتاہی بھی کر سکتا ہے. تو کیا میں اس کی اطاعت کروں اور روز قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا؟
میں ہوں پروردگار اولو الامر کی اطاعت کی تھی تو کیا خدا مجھے جہنم میں بھیجے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود غلطی کرتا ہو؟ یہی مسئلہ توحید کا ہے۔ ایک جنگ میں مولا متقیان نے 3 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں جنگ کے درمیان ایک صحابی کھڑا ہو گیا، سوال کر مولا سے، مولا توحید کا سوال ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے امام کے صحابی، کہا یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ جنگ ہو رہی ہے اور تم سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں رکو، یہ جنگ ہی توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، توحید نہیں ہے۔ جس کی توحید صحیح ہو وہ رسول کے نواسے کو کربلا پیاسا شہید کرے گا۔ توحید کی مشکل ہے۔ وہ جس کے علم نے یہ سب احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سب جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں انسان کی ہدایت کے لیے، اسی لیے اس نے اپنے پاس سے بھیجا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اور وہ جو میرا نمائندہ ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ میرا علم ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت آرام سے، بڑے احتیاط سے، بہت آرام سے آپ کی خدمت میں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے بڑا ڈیزگنیشن پوسٹ دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ کمپنی کا سی او ہوتا ہے، سی او ہوگا، فاؤنڈر ہوگا۔ اس عالم میں سب سے بڑی پوسٹ ولایت کی ہے، اور ولایت عالم ولایت ہے، وہ کہ جو عالم روح القدس بھی ہے، وہ جو عالم مجردات ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور پوسٹ نہیں ہے، خالق کے نیچے ہے یہ سب خالق نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس ولایت تک جو پہنچتا ہے یا جسے یہ ولایت عطا ہوتی ہے، وہ اس عالم سے لے کر اس عالم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ وہ منبع، سورس جہاں سے لے رہا ہے، کیونکہ اس کا اس عالم میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ اس عالم میں نہیں ہوگا تو وہ اس عالم کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ مثال، چھوٹی سی مثال، میں یہاں سے آپ سے پوچھوں جی تلا گنگ کا رستہ کیا ہے؟ اب اگر ایک شخص مجھے بولے کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور وہ لے کے چلے اور مجھے وہ کہیں اور لے جائے، تو میں بولوں گا بھائی آپ کو میں نے کہا تھا مجھے تلا گنگ جانا ہے، کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب آتا نہیں ہے تو مجھے بولا کیوں نہیں آپ نے؟ تو جو خود راستوں سے واقف نہ ہو وہ کیسے راستوں پہ خدا تک لے کے جائے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ جسے اپنے شہر کے راستے نہ پتا ہوں، جسے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کا نہ پتا ہو، وہ کیسے آپ کو خدا تک لے کے جائے گا؟ علم الہی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ امام سے پوچھا مولا جب بھی آپ سے سوال پوچھیں آپ فوراً جواب دے دیتے۔ کہا تمہارے سامنے ایک برتن ہو، ظرف جس میں کھانا رکھا ہو، تو تم کہاں سے اٹھاؤ گے؟ کہا مولا سامنے ہے، کہیں سے بھی اٹھا لوں گا۔ کہا کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے۔ ولی اللہ، ولی اللہ، اب یہ علم ہے۔ خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے پوچھا، فیصلے تو آپ کو پتہ ہے کہ خلفاء کی حکومت میں فیصلے مولا کائنات کرتے تھے، تو خلیفہ دوم نے مولا سے پوچھا کہ بھائی جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ بڑی جلدی جواب دے دیتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ ہمارے پاس جو چیز ہمارے واضح ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5۔ کہا آپ نے سوچا کیوں نہیں؟
کہا کیونکہ پتا ہے. کہا بس ہمیں بھی ایسے ہی سب پتا ہے. وہ بھی اللہ صلی اللہ. علم الہی ہے. اصل جب ایک شخص اس عالم میں ہے تو اس عالم سے لے رہا ہے, یہاں دے رہا ہے. اسی لیے جانے ہو نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں کتنا ہے. انا مدینۃ العلم کس نے فرمایا؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ. کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی باب. علی اس کا دروازہ ہے, میں علم کا شہر. اب آپ مجھ سے بہتر ہیں, میں اپنی بات کر, میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور دروازے کی تعریف کر رہا ہوں. دروازہ بڑا اچھا ہے, دروازہ بڑا خوبصورت ہے, بڑی مہنگی لکڑی لگی ہوئی ہے, بڑے مہنگے رنگ ہوئے ہیں. صاحب مکان کہہ رہا ہے کہ دروازے سے اندر آؤ. میں کہوں گا نہیں نہیں مولا, میں باہر ہی اچھا ہوں. اندر آؤ. اپنی زندگی میں کالا امیر المومنین لے کر آؤ. زندگی میں کتنا کالا امیر المومنین ہے. میری صبح شام میں میرے عمل میں کتنا اثر امام کے قولوں کا ہے. ابھی آپ کو میں نے پروف کرا کہ علم الہی ہے. اس کے باوجود بھی مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا. فیس بک, یوٹیوب, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام. کون نہج البلاغہ پڑھے مولانا صاحب؟ کون پڑھے نہج البلاغہ؟ اب تو حجت بھی تمام ہو گئی ہے. اب آپ کو کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو موبائل میں اپلیکیشن ہے, شیعہ ٹول کٹ ڈاؤن لوڈ کریں. نہج البلاغہ اردو میں, عربی میں, فارسی میں, انگلش میں, سب میں ہے. ڈھونڈنا بھی کچھ نہیں ہے. اسکرول کریں, خطبہ موضوع بھی لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود میرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو میں ہدایت کیسے پاؤں؟ میں کیسے اس راستے پر چلوں؟ کس راستے پر؟ جس راستے پر میں قائم ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط کیا ہے؟ صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ پھر کون بتائے گا؟ عمل کیسے ہوگا؟ یہ ضرور تب تک معاشرہ سازی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر معصوم کے اقوال نہ آ جائیں. معاشرہ سازی نہیں ہے. مولا متقیان نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے, خطبہ متقین, مشہور خطبہ ہے, سنا ہوگا آپ نے. خطبہ حمام بھی کہتے ہیں. وہ شخص جو حمام اس کا نام تھا, مولا کے پاس آیا, مولا مجھے متقین کی صفات بتائیں. امام نے ایک دو بتائیں. امام نے کہا بس برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا نہیں مولا اور بتائیں, اور بتائیں. امام نے بتائیں, خطبہ پورا, اور وہ تحمل نہ کر پایا اور اس کی روح پرواز کر گئی. خطبہ متقین کنہوں نے فرمایا؟ امام قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدل. روزے کی جو مشہور آیت ہے کتب علیکم الصیام, کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کو واجب کیا. شاید اس سے پہلے روزوں کو, جیسے تم سے پہلے قوموں میں, شاید تم لعلکم تقوی اختیار کرو. یعنی متقین یعنی تقوی. اب اتنی جگہ متقین استعمال ہوا. قرآن متقین کے لیے ہدایت, روزہ متقین, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری کرو. امام متقین کا امام. اور لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ خطبہ متقین پڑھ لیں زندگی میں. تو کہاں جا رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ اور پھر ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا جو وارث ہے امام کا, وہ بھی تو امام المتقین ہی ہے نا. تو متقی ہوں گے تو جائیں گے اس کے پاس.
تو کیا میں کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں متقی بن جاؤں؟ اب آپ بولیں گے یہ تو مشکل کام ہے مولانا صاحب، متقی پرہیزگار. خطبہ کھول کے تو دیکھ لیں ایک دفعہ، ایک چھوٹا سا پیراگراف. امام فرماتے ہیں خطبہ متقین میں، متقی وہ ہے جو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جب جہنم کی آیات آتی ہیں تو گریہ کرتا ہے، اور جب جنت کی آیات آتی ہیں تو اس میں غوطے مارتا ہے. اور اگر اس کی زندگی کا دن مقرر نہ ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن مقرر ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح اس کے بدن میں نہ رہتی. یہ ہے متقین. ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان. مشکل کام ہے قرآن پڑھنا، مشکل کام ہے. سب کچھ تو پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا. مشکل ہماری اپنی ہے. اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اللہ نے بھیج دیا. آج جو دنیا میں مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، فلسطین غزہ کے حالات، اسرائیل کے ساتھ دنیا آپ کے سامنے ہے. حق اور واضح، باطل واضح ہو چکا ہے. ابھی بھی کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر میں انتظار کر رہا ہوں کہ میں امام آئیں گے، ہمیں خود امام تک پہنچنا ہے. خود اپنے آپ کو تیار کریں زن محترم. اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو پھر کہاں کون تیار ہوگا؟ دنیا تیار ہو رہی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم نہیں ہو. تم نے اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو میں ایک قوم کو پیدا کر لوں گا. اور اللہ نے قوموں کو پیدا کر دیا ہے. وہی لوگ کہ جو خیبر کے ماننے والے ہیں، وہی لوگ ہیں نا کہ وہاں پر بھی خیبر کو اکھاڑا ولایت نے، اور آج بھی انہی کے ماننے والوں نے، ولایت کے ماننے والوں نے آج کے خیبر کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے. اللہم صلی علی محمد. جب یقین ہو کہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے. کربلا کیا سنتے ہیں کہ رات کو امام نے جنت کے مقام بھی دکھا دیے. کوئی گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ یقین تھا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ہستی ہے، یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے. اسے چھوڑ کر جانا کوئی زندگی نہیں ہے، چاہے بدن کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں. ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جانے والے. حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا تھا جناب مسلم کے؟ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا ہے، ہم مولا آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. تو جب یقین ہے کہ یہ نمائندہ اللہ کا ہے تو پھر جان کا کیسا خوف، مال کا کیسا خوف، اولاد کا کیسا خوف. آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے، کیسا خوف، کس چیز کا خوف؟ انسان سمجھنے کی کوشش کرے. اذان وقت اپنے آپ کو بہتر کرے بہت تیزی سے. بس تھوڑی دیر ہو گئی یار، مغرب کی اذان بھی ہونے والی ہے. اذان محترم اپنے آپ کو بہتر بنائے، معاشرے کو بہتر بنائے. عشق پیدا کرے امام سے ملاقات کا. آنکھوں کو گریہ کرنا چاہیے. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. خداوند متعال مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، وہ رخ زیبا دکھا، وہ جلوہ دکھا جو تیرے نور کا جلوہ ہے. اس کے لیے انسان اپنی زندگی کو آگے. بس 4 اصلاحی چیزیں اور آپ کی خدمت میں التماس ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی اور فرمایا کہ میں نے 400 نبیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. کتنے؟ 400 نبی. ولی نہیں، استاد نہیں، نبی. 400 نبیوں کے ساتھ رہا ہوں، 4 چیزیں سیکھی ہیں. یہ 4 چیزیں بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا بنیا، اے میرے بیٹے وصیت کر. کیا؟ کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی، سب سے پہلے انسان خیالات دل اڑنا شروع کر دیتا ہے.
اور جو شخص تمرکز کنسنٹریشن نہ ڈیولپ کر پائے اس کی نماز پتہ ہی نہیں چلتی، 3 رکعت پڑھی تھی 4 رکعت پڑھی تھی گئی. انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، پریکٹس کرے، کیونکہ اگر یہ قلب خدا کا نہیں کچھ بھی نہیں پھر خدا کا، اور یہ صرف ہے ہی خدا کے لیے. حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے میں دنیا کی کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. قلب مومن کے، خوب قلب کی حفاظت کرے جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہو. وقت نہیں ہے اس میں ڈیٹیل میں گفتگو. دوسری چیز، بیٹا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو، کیونکہ انسان کے عمل پر اس کا لقمہ تاثیر ڈالتا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو، گناہ ہو، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں اور کیا کھایا تھا. کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، بہن بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، کوئی سی مشکل تو نہیں ہے، امام کا حق تو نہیں کھا رہا، خمس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. بہت سارے لوگ بولے وہاں تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو بچائیں نا. اگر آج امام کے لیے کچھ بچا نہیں سکتے تو کہ امام کو جان کیسے دیں گے؟ بچائیں، 100 روپے بچائیں، 100 روپے بچائیں. امام تھوڑی کو پیسے دیکھتے ہیں، امام آپ کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں، امام آپ کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لقمہ بہت ضروری ہے. کیا کھا رہے ہیں، بازاروں میں کیا کھلایا جا رہا ہے، حلال گوشت ہے کہ نہیں ہے، حرام گوشت ہے کہ نہیں ہے. یہ برگر چکن جو باہر پتہ بھی نہیں ہوتا صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح ہے تو تحقیق کریں، ضروری ہے. آج کیوں معاشرے میں بے حیائی ہو گئی ہے، کیوں برائی ہو گئی ہے معاشرے میں، بے پردگی ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، دیواریں حیا کی ٹوٹ گئی ہیں. جوان بیٹھا ہوا موبائل پہ انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لقمہ مشکل میں ہے، لقمہ مشکل میں ہے. بیٹے جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. تیسری چیز کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کی ناموس سے حفاظت میں رکھو. نگاہ بہت ضروری ہے جان محترم. اگر یہ نگاہ پاک نہیں ہے سب سے بڑی مشکل. ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ جو آج کل جوان بیٹھے ہوئے ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں، نہ چاہتے. کہتے ہیں نگاہ پڑنا انسان کی روح کو 500 سال نیچے لے جاتا ہے. 500 سال روح دب گئی. فجر میں اٹھا نہیں جاتا مولانا صاحب، 6 الارم لگاتا ہوں، روح دبی ہوئی ہے. قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. قرآن کی آتی ہے کوئی ریل تو میں ہٹا دیتا ہوں. اندر مشکل ہے، مشکل ہے، صاف کرے. چوتھی چیز، جب آپس میں بیٹھو بیٹا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کہ جب انسان آپس میں بیٹھتا ہے تیسرے کی برائی کرتا ہے، چوتھے کی غیبت کرتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مولا متقیان کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ جب ہم بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے حکمت کو، حدیث ہے، 10 حصوں میں جب تقسیم کیا، 9 حصے خاموشی کے ہیں، سکوت کے ہیں. سکوت، خاموش رہو. نہیں بولنا ضروری، نہ بولو. ضروری نہیں ہے کہ ہر بحث میں اپنا حصہ ڈالو. سکوت انسان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. وہ اذان محترم خوب معاشرہ انہی چیزوں سے صحیح ہوگا. معاشرہ صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. میں صحیح نہیں ہوا تو گھر صحیح نہیں ہوگا، گھر صحیح نہیں ہوا محلہ صحیح نہیں ہوگا. امام کو کہاں بلائیں گے؟ امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ یا لیتنی کنت معاکم فافوزوا فوزا عظیما. کاش ہم کربلا میں ہوتے. بس عزاداران محترم، امام تک پہنچنا کمال ہے. امام انتظار کر رہے ہیں. روز عاشور جب سب لٹ گیا، سیدہ کا لال
دشت کربلا میں تلوار کے سہارے سے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. اینہ اینہ مسلم، اینہ اینہ ہانی ابن عروہ، اینہ اینہ حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو مسلم؟ کوئی جواب نہیں دے رہا، سب بکھرے پڑے ہیں. خیموں سے ودا کیا، بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو پہنائی. امام باہر نکلے، امام کی سواری چل نہیں پا رہی. دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، امام کی سواری سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. بچی کون ہے؟ بچی کی تعریف کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ یہ وہ بچی ہے جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اس بچی کو یقین ہو گیا کہ بابا جا رہے ہیں واپس. امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے. عزاداران محترم، رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا گرے مت اٹھاؤ، سختیوں میں پلنے دو. بیٹی گر جائے فوراً اٹھاؤ، کیونکہ کل اس کا نصیب کیسا ہو. امام حسین کی اس بیٹی کا نصیب کیا ہے؟ امام نیچے اترے، گلے لگایا، گریا کیا. بچی نے یہ نہیں پوچھا، قربان جاؤں اس بچی پر، نہیں پوچھا کہ بابا کب آؤ گے. کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی. عاشورہ، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. کون ہے؟ جناب زینب ہے. پیچھے پیچھے جا رہی ہے، بھائی کے پیچھے پیچھے. میری ماں کی آخری نشانی، او حسین جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس محلن محلن، آہستہ آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا. امام حسین نیچے. بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کیے. میں قربان، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. عزاداران محترم، ماں جانتی تھی میرے بیٹے کو کتنی ضربتیں لگیں گی. ماں جی بڑی تیزی سے، وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے امام چلے گئے. جو جس کے پاس تھا اس نے وہ استعمال کیا. بس اتنا کہوں گا، زین سے زمین پر، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. لوگوں کا ہجوم تھا. ذوالجناح واپس خیموں میں آیا، بیبیاں سمجھی مولا آ گئے. باہر نکلا، ذوالجناح اکیلا ہے. ذوالجناح مولا. جناب زینب نے دیکھا، نظر نہیں آیا. بی بی زینب اونچائی پہ گئی ہے. جو تل زینبیہ ہے نا کربلا میں، وہ مقام ہے جہاں سے بی بی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی. اب بی بی نے کیا دیکھا؟ شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ضربتیں لگا رہا ہے. آئے میں قربان جاؤ، خدا قبول کرے. ایک لگی، دو لگی، تین لگی. مولا نے کہا شمر یہاں رسول بوسے دیتے تھے، جب تھک گیا نا بالوں میں ہاتھ ڈالا، پیچھے سے ضربت لگائی، خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی. ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں مولا کا سر تھا.
ہم اگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا. ہم اگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور ایک بوڑھی ماں دشتے کربلا میں بے ہوش ہوئی تھی. ہم اگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. عزیزان محترم، خوب آپ جانتے ہیں نا پھر بدن کا حال کیا ہوا. گھوڑوں کی ٹاپوں نے کیا کیا. یہ جب 13 محرم کو سے ایک منزل اور 13 محرم کو اجازت امامت، امام جب کربلا پہنچے نا، بنی اسد قبیلہ، آج بھی بنی اسد قبیلہ 13 محرم کو دوڑتا ہوا آتا ہے. امام نے کہا تھا نا کہ اگر تم آ سکو تو ہمیں دفنا دینا، نہ آ سکو تو اپنی عورتوں کو بھیجنا، اگر وہ آ نہ سکے تو اپنے بچوں کو کھیلنا کہ مٹی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہمیں دفنا دے. 13 محرم کو امام بتا رہے ہیں یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن. کیوں؟ سر موجود نہیں ہے. یہ اس کا بدن، یہ اس کا بدن. ایک بدن پر میرا مولا پہنچا، کہا ہٹ جاؤ میں خود دفناؤں گا. اللہ اکبر. میرا مظلوم امام، میرا غریب امام، میرا قیدی امام، میرا بیمار امام. بس ایک جملہ کافی ہے مقتل کا. امام نے اپنے بابا کو اٹھایا نہیں ہے، اپنے بابا کو سمیٹا، دشتے کربلا میں رکھا. مولا دیکھ رہے ہیں. کہا مولا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا جب کوئی مسلمان دفنایا جائے تو گردن کو رخ قبلہ کیا جاتا ہے. کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالنا شروع ہوئی. ہذا حسین ابن علی قتلت شالا. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا.